مسلمان فلسطین بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچنے کو تیار نہیں۔ یہودی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کائنات کی سب سے بری ترین مخلوق ہے، اور شاید اللہ رب العزت آزمائش کے لیے بھی بعض اپنے فیصلے کیا کرتا ہے۔ مسلمان جب اللہ رب العزت کے دین سے بہت دور نکل جاتے ہیں تو انہیں یاد دہانی کے لیے اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے عذاب بھیج کے متنبع کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو 3 بڑے یہودی قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تینوں نے تجارت پہ قبضہ کر رکھا ہے، معیشت ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ اس وقت بھی مسلمانوں کو قرضے دیا کرتے تھے، اور قرضے بھی سود پہ دیتے تھے۔ تجارت بھی انہی کی، کمائی بھی ان سے کر رہے ہیں، قرضے بھی انہی کو دے رہے ہیں۔ وہ کھیل ان کا آج بھی ہے، جو چال بازیاں اس وقت تھی وہ آج بھی ہیں۔ اگر ان کی گستاخیوں پہ بات کی جائے تو یہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے ہی گستاخ ہیں۔ پھر اللہ کے فرشتے، بالخصوص جبریل امین علیہ السلام، ان کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھتے ہیں۔ بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ ان کی کتابوں میں ان پاک باز ہستیوں کے لیے بڑے گستاخانہ کلمات ہیں۔ سیدہ مریم علیہ السلام، جن کے نام کے معنی میں ہی پاک دامنی جھلکتی ہے، ان پہ بھی نعوذ باللہ زنا کا تہمت اور زنا کی بہتان لگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی زبان درازی کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے والے بھی یہی تھے، اگرچہ اللہ رب العزت نے انہیں زندہ ہی آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور ان جیسا ایک شخص ان کی ہم شکل وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ اپنی جان کی بازی لگا۔ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اور پھر مشرک ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے دشمن ہونے کے باوجود ہم نے ان کو اپنا دشمن سمجھا ہی نہیں، کسی بھی لحاظ سے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہوتا ہے، ہمارے حکمران تو بے بس نظر آ ہی رہے، ان کی بے حسی تو واضح ہے، عوام میں کون سی تبدیلی آ گئی؟
وہی اللہ کی نافرمانیاں، وہی گھروں سے گانے کی آوازیں، وہی ہاتھ میں موبائل اور انٹرنیٹ، اور اللہ رب العزت کی ناراضگی کے وہ سارے کام جو پہلے ہو رہے تھے۔ آج اگر کوئی 8-10 ہزار فلسطینی شہید ہو گیا ہے اور ان میں سے تھوڑی سی ویڈیوز ہمارے پاس پہنچتی ہیں، نہ وہ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، نہ سنے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے۔ ہم لوگ شاید اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، جب مصیبت آن پڑے گی تو اس وقت شاید نصرت اور مدد کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اہل شام کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایمان والے لوگ ہیں، چونکہ ہاسپٹلوں پہ بھی بمباری ہو چکی ہے اور علاج معالجے کی سہولتیں ختم ہو چکی ہیں، لیکن ایسے منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے شہید ہونے والے بہن بھائیوں کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ان کے پاس، وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے زخمیوں کو دم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ جب شام میں فساد مچ جائیں گے، فلا خیر فی امتی، میری امت میں خیر نہیں رہ جائے گی، پھر فتنے جنم لیں گے، برائیاں عام ہوں گی، گناہ عام ہوں گے، سود اور زنا عام ہوگا، اور ہر آنے والا وقت پچھلے وقت سے سخت ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب قیامت کے قائم ہونے میں شاید دیر نہیں، وقت بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے بڑی جنگیں شروع ہو جائیں گی، ملحمۃ عظمیٰ، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی۔ اس وقت دنیا حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، ایک طرف اسرائیل کا ساتھ دینے والا امریکہ اور یورپی ممالک اور جرمنی، فرانس جیسے بدبخت لوگ، ادھر ایک دوسرا دھڑا بھی قائم ہو رہا ہے جس میں روس، ایران اور دیگر عرب ممالک ہیں۔ کیا آنے والا وقت کسی بڑے سانحہ کا منتظر ہے؟ چونکہ اسرائیل ایک بہت بڑی جنگ کی دھمکی دے چکا ہے اور اس جنگ کو بڑی دیر تک چلانے کی خبر دے چکا ہے۔ یہ اشارے حدیثوں میں موجود ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی آپس میں کہیں ٹکراؤ ہو جائے، پھر وہ وقت آئے گا جب یہودی ان دو طاقتوں کے ہاتھ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے حدیث پڑھ رکھی ہے، سن رکھی ہے کہ اگر کوئی یہودی بھاگ کے کسی درخت کے پیچھے جائے گا تو وہ درخت بلا کے کہے گا یا مسلم من ورائی یہودی فقتلوا، آؤ میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہے، اس کو قتل کرو۔ پتھر بول کے کہیں گے میرے پیچھے یہودی ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ یہودیوں کا کلا کما ہوگا
عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کو اللہ رب العزت ظاہر کر دیں گے، اور پھر دنیا میں دوبارہ سے اسلام پھیل جائے گا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خون ریز جنگیں ہوں گی کہ ایک جنگ کے مرنے والوں کی حالت یہ ہوگی کہ زمین لاشوں سے بھری پڑی ہو۔ پرندہ پیدا ہوتے ہی اگر اڑے گا تو اپنی وفات تک اڑتا رہے گا، لیکن اس کو زمین پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ اور آپ دیکھ لیں، یعنی جو اکا دکا ویڈیوز ہم تک پہنچتی ہیں اس میں ان مسلمان بھائیوں کی شہادتوں کا کیا حال ہے۔ وگرنہ تو نیٹ بند ہے، وہاں پہ بجلی بند ہے، پانی بند ہے، ادویات کی فراہمی ہی نہیں ہے، اور اسرائیل اپنے تئیں کوشش کر رہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کی مکمل نسل کشی کر دی جائے۔ ایک طرف تو یہ اللہ رب العزت کی آزمائش ہے، اور یہ رب تعالیٰ کا قانون، اس کا فیصلہ اور اس کی حکمت شروع سے چلی آ رہی ہے۔ جتنا کوئی شخص ایمان میں مضبوط ہوگا اتنی ہی اللہ رب العزت کی طرف سے اسے آزمائشیں زیادہ آئیں گی۔ اگر ہم لوگ موج مستی کی زندگی میں ہیں تو ہم اپنے ایمانوں کی فکر کر لیں۔ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، فرمایا جتنی بڑی آزمائشیں اتنا بڑا انعام۔ مر تو کل کو ہم نے بھی جانا ہے، اللہ کے حضور تو سب نے پیش ہونا ہے، لیکن شہادت کی موت پا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے بڑے سرخرو ہو جائیں گے۔ بلکہ ان کی عظمت کا اقرار اور ان کی عظمت کا منظر تو تب ہی نظر آ جائے گا جب قبریں پھٹیں گی۔ تین بڑی بڑی آوازیں فرشتے کی طرف سے آئیں گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ ایک بوک ہے، ایک سور ہے، یہ جیسے باجا سا ہوتا ہے، اس میں پھونک مارنے سے قیامت قائم ہو۔ یعنی دنیا کے لوگ فرشتے کی اس آواز کی ہیبت کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات اس فرشتے کو دیکھا بھی ہے، اس نے وہ بوک اپنے منہ پہ رکھا ہوا ہے، اس کا اگلا حصہ اس نے زمین کی طرف جھکایا ہوا ہے، اپنی نظر کو اس نے اٹھایا ہوا ہے اور اپنے کان کو رب کی طرف لگایا ہوا ہے۔ وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے، جو ہی اجازت ملے گی وہ سور پھونک دے گا اور دنیا میں بھونچال آ جائے گا، پھر ایک پھونک لگے گا اور قبریں پھٹ جائیں گی۔ آپ سورہ یاسین میں پڑھتے رہتے ہیں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ دوبارہ سے پھونک لگا تو قبریں پھٹیں گی اور لوگ اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ قبروں کا پھٹنا بڑا عجیب ہے، مردوں کا نکلنا بڑا عجیب ہے۔ کچھ لوگ تو نعوذ باللہ اللہ کے سامنے جو مجرمانہ غفلتوں کا شکار رہے دنیا میں، یوں نکل کے رب کے سامنے آئیں گے، قرآن کہتا ہے جیسے پیاسے کتوں کی زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے۔
वनहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़न, कुछ लोगों के पांव तले रौंदे जा रहे होंगे। नहशुरुल मुतकब्बिरीन यौमल क़ियामति अमसाल ज़र्र, चींटियों की तरह लोगों के कदमों में मुतकब्बिरीन को अल्लाह रौंद के रख देंगे। हर एक के महशर के मैदान में आने का मंजर बड़ा अजीब है। और आप ये भी याद रखें कि महशर भी मैदान शाम में ही बर्पा हो। इस अर्ज़ मुक़द्दसा से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, लेकिन हम भूल गए। ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मस्कन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत गाह है। सैयदना दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का यही मरकज़ है। सैयदा मरियम यहीं पे थी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता किए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का सफ़र यहीं से शुरू होता है। एक आपका सफ़र इसरा है, दूसरा सफ़र मेराज। इसरा शुरू होता है बैतुल्लाह से और ख़त्म हो जाता है मस्जिद अक्सा पे, और सफ़र मेराज मस्जिद अक्सा से शुरू होता है और सिदरतुल मुंतहा तक जाता है। आपको यहाँ लाया गया और ये सफ़र आपका बुराक पे, ऊपर वाला सफ़र बुराक पे नहीं, एक सीढ़ी पे। अहादीस में ये इशारे मौजूद हैं। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अपने पैगंबर के लिए इस मस्जिद में जमा किया, और यहीं पे आप इमामुल अंबिया बने हैं। नमाज का वक्त था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कम व बेश अंबिया को यहाँ पे जमात करवाई। इसकी पहली तामीर भी गालबन सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने ही की है। सबसे पहला घर आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाया था। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत मौजूद है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आपने फरमाया पहला घर इस रोए ज़मीन पे बैतुल्लाह है। कहा फिर दूसरी मस्जिद कौन सी तामीर हुई है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद अक्सा। पूछा कम बैनहुमा, इन दोनों की तामीरों में कितना फासला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 आमन, 40 साल बाद सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को बनाया। फिर इसकी तामीर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने की और इसकी तकमील सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। 3 ही दुनिया में ऐसी जगह हैं जिनकी तरफ हम बाबरकत ज़मीन समझ के सफ़र कर सकते हैं। ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला इला सलासा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मुकामात की तरफ तुम रुखते सफ़र बांध सकते हो, यानी किसी ज़मीन का इरादा करके, जगह का इरादा करके। जो जगह बाबरकत है, एक मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद नबवी। ये उन मसाजिद में है जहाँ नमाज पढ़ने का सवाब ज़्यादा होता है। और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो दुआ की थी कि या अल्लाह जो बंदा इस मस्जिद में नमाज पढ़े जो उन्होंने तामीर की थी, या अल्लाह उसकी पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह ही माफ़ कर दे। ये तो हमारा क़िबला था, लेकिन हम जहाँ अपनी तारीख़ को भूले हैं वहाँ हमने इससे अपना ताल्लुक़ ही तोड़ लिया। आपको पता है इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है, नौजवान नस्ल पूरी की पूरी टीवी के सामने। क्या नहीं चाहिए था कि इस वक्त
یہ ہمارے مسلم ممالک کے جو ٹیمیں ہیں وہ اس ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کر دیتے، انہی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کھیل رہے ہو، انہی کے ساتھ تمہارے تعلقات ہیں، انہی کے ساتھ تمہاری دوستیاں ہیں، اور یہاں ہر بندہ اپنی حکومت کو کوستا ہے کہ ہمارے حکمران کیوں سوئے ہوئے ہیں، ہماری فوج کیوں سوئی ہوئی۔ بھائی میں نے اور آپ نے اس میں کیا کردار ادا کر لیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی کو کتنا تبدیل کر لیا؟ میں کتنی دفعہ اٹھا رات کے پچھلے پیر اپنے ان مسلمان بھائیوں کی دعا کے لیے؟ میں نے کیا کر لیا ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے؟ ہر بندہ دوسرے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو بھائیوں یاد رکھیے، ان کے شہیدوں کی شہادتیں دیکھ کے بس یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ آزمائش تو رب تعالیٰ کی ہے ہی اور ازل سے چلی آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ اللہ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو آروں میں چیرا جاتا رہا، ان کے سروں پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کیا جاتا رہا، اور جب صحابہ کرام نے ایک وقت جب تکلیفیں حد سے بڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہمارا حال کب تک رہے گا؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ہم کب تک ان مشرکوں کے ہاتھوں میں پٹتے رہیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ میں تمہیں کیا ہوا ہے؟ کتنی کو تکلیفیں تم نے برداشت کر لی ہیں؟ تم سے پہلی امتوں کا تو یہ حال ہوتا رہا ہے کہ ان کے انبیاء کو چیرا جا رہا تھا اور ان کو اس طرح قتل کیا جا رہا تھا اور اتنی تکلیفوں سے گزارا جا رہا تھا کہ تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جس بندے کو اللہ آزمائشوں میں نہیں نہ ڈال رہے، سیدھی سی بات ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے۔ دنیا ہے، دنیا میں مست ہے، رزق وافر مل رہا ہے، آرام سے گھر میں آتا ہے، سو جاتا ہے، اٹھتا ہے اور موج مستی کی زندگی گزار رہا ہے۔ قیامت کے دن ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری زندگی تکلیفوں میں گزارنے والا آدمی جس کی تکلیفوں کی کوئی انتہا نہ ہوگی، قیامت کے دن رب تعالیٰ کی جنت کا صرف نظارہ کرے گا تو اسے یوں لگے گا میں نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ اور پوری زندگی سکون کی گزارنے والا، عیش پرستی کی زندگی، فرمایا صرف جہنم کا دیدار کرنے سے ہی یوں لگے گا جیسے میں نے دنیا کی کوئی نعمت دیکھی نہیں۔ اور جب لوگ قیامت کے دن دنیا میں آزمائشوں سے گزر کے اللہ سے انعام پانے والوں کو دیکھیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العزت سے فرمائش کریں گے، یہ خواہش کریں گے، کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بھائیو، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، جو چیزیں ہمارے بس میں ہیں، ہمیں کم از کم ان کی طرف تو توجہ دینی چاہیے۔ چلے حکومتیں کچھ نہیں کر رہی، فوج کچھ نہیں کر رہی، فوجیں سارے ممالک کی بیٹھی ہیں، نہ جانے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے، اور انتظار کیا، باتیں بالکل سیدھی سی ہیں، ہم ان کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، ہمارا پیسہ ان کے بینکوں میں پڑا ہے، ہماری تجارتیں انہی کے ساتھ ہیں، ہمارے تعلقات انہی کے ساتھ ہیں، اور آج ہمیں پتہ ہے ہم تھوڑی سی حرکت کریں گے یہ ہمارا رکھا ہوا پیسہ ایک دم ضائع ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی معاشی زندگی کی فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت مسلمان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دشمن کی چالیں بہت خطرناک ہیں، شروع سے لے کے اب تک، اور یہ چلتی رہے گی۔ کاش کوئی ایسا منظر ہو کہ مسلمان
اپنے تمام تر معاشی معاملات ان انگریزوں سے، ان یہودیوں سے، ان عیسائیوں سے اور ان غیر مسلموں سے جدا کر کے اپنا ایک بلاک بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ کوشش ملک فیصل نے کی تھی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم نے کیوں دنیا میں ڈالر کو معیار بنا رکھا ہے اور ہم کیوں ان کے محتاج ہیں، وسائل سارے ہمارے پاس۔ بس چند دن بعد ملک فیصل کی لاش ملی تھی۔ اپنے ہی غدار ہوتے ہیں، ڈالروں کے عوض ایمان بیچنے والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہی بیماری ہے، ہم سب سے پہلے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی مادیت پرستی کو دیکھتے ہیں، ایمان کو نہیں۔ اس لیے ایک تو اس وقت جو کرنے کا کام ہے، جو ہم کر سکتے ہیں، اپنے ان مسلمان بھائیوں کا درد محسوس کرو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے فلسطین بھائیوں کے مسلمانوں کا کوئی درد ہی نہیں ہے۔ یہاں گلیوں سے گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہمارے گھروں کا ماحول جوں کا توں ہے، ہماری نافرمانیاں اسی طرح کی اسی طرح ہیں۔ یوں سمجھو کہ اگر آپ کا والد اور آپ کی والدہ غزہ میں رہتے ہوتے، میرے بچے غزہ میں بیٹھے ہوتے، ارض فلسطین میں ہوتے اور بمباری ہوتی تو میری حالت کیا ہونی تھی، کیسے میری رات کی نیندیں اڑ جانے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو نہیں کہا تھا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالحمى۔ پوری دنیا کے مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو سارے بدن کو تکلیف محسوس ہوتی، آرام نہیں آتا۔ لیکن کیا ہماری نیند اڑی ہوئی ہے جب سے فلسطین پہ حملے ہوئے ہیں؟ کیا میں رات کو اٹھ جاتا ہوں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے؟ کیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آج تک رب تعالیٰ سے رو رو کے التجا کر چکا ہوں؟ نہیں میرے بھائیوں، جو کام ہمارے اختیار اور بس میں ہے ہم وہ تو کریں۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے دلوں میں ان کا احساس اجاگر کریں۔ اس وقت نیٹ پہ یہی چیزیں شیئر کریں، کیا حال ہو رہا ہے، شاید کہ ہمارا دل نرم ہو جائے۔ یہ دلوں کی سختی، یہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کی علامت بتلائی ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تمہارے دل پتھروں سے سخت ہو گئے، اور پتھر تو پھر بھی رب کے خوف سے روتے ہیں تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لانے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو یاد کرو جو آپ نے فرمایا 3 آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا ہے۔ ایک وہ آنکھ بکت عن خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے رو پڑے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل کے رخسار پہ جھلک اور ڈھلک جائے، اللہ رب العزت اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کریں۔ مساجد کے ائمہ کو چاہیے وہ اپنی نمازوں میں قنوت کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں میں قنوت کروایا ہے۔ چلیں ہمارے ہاں کم از کم فجر میں ہی ہو صحیح، فجر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قنوت کروایا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانت شہرن، 1 مہینہ تو بغیر وقفے کے چلتا رہا ہے۔ آپ دوسری رکعت سے اٹھتے اور رکوع کے بعد اپنے ہاتھ بلند کرتے، اپنے ان مظلوم مسلمان کے نام لے لے کے آپ اللہ رب العزت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لہذا آج ہم جمعے میں انشاءاللہ قنوت کریں گے دوسری رکعت میں، ائمہ اس کا اہتمام کریں۔ انفرادی طور پہ ہم دعاؤں میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو یاد کریں، اور سب سے بڑا جو کرنے والا کام ہے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ میرے گناہ میرے ساتھ ہو، میری نیکیاں میرے ساتھ۔
اللہ رب العزت نے اپنی نصرت کا وعدہ ہی تب کیا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد میں لگو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویسے نہیں۔ اور قرآن نے انتم الاعلون کے ساتھ قید رکھی ہوئی ہے، ان کنتم مومنین، جب تک ایمان تمہارے اندر صحیح طور پہ پیدا نہ ہوگا تب تک اللہ رب العزت تمہاری مدد اور نصرت نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں نصرت کا وعدہ بھی، اور یہ وعدہ اللہ نے اپنے تمام رسولوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ بالخصوص تھا، لیکن بدر کی پوری رات میرے پیغمبر نے دعاؤں میں گزاری، اور اس حالت میں دعائیں کی تھیں کہ وہ الفاظ اگر انسان سنے تو فرتہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ، اگر تو چاہتا ہے دنیا میں تیرا کوئی نام لیوا نہ رہے، تیری عبادت ہی ختم ہو جائے، تو کل یہ مٹھی پر میرے مجاہد ہیں، ان کو میدان میں شہید کروا دینا۔ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے نیچے گر رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پکڑ پکڑ کے کہہ رہے تھے آپ بس کریں، اتنی التجائیں، ایسے الفاظ، کل انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو نصرت نصیب کرے گا۔ آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت نے 5000 فرشتہ بدر کے میدان میں نازل فرما دیا تھا۔ کیا آج نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رب بدل گیا؟ کیا آج دین بدل گیا؟ کیا آج اس کی نصرت نہیں آ سکتی؟ کیا آج فرشتے نہیں ہیں؟ کیا آج اللہ کی قوت نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن خدائے ذوالجلال کی قسم ہم میں ایمان نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت ہمارے ایمان کا انتظار کر رہا ہے۔ کب پلٹتے ہیں یہ لوگ میری طرف؟ ہلاکو یا چنگیز کی بیٹی نے نا دیکھا چند لوگ جمع ہیں اور وہاں ایک مولوی صاحب کھڑے تھے، تو اس نے بلا کے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات پہ یقین ہے کہ جو کچھ لکھا ہے تقدیر میں لکھا ہے؟ کہا ہاں مجھے اس بات پہ یقین ہے۔ کہا پھر مانتے ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تم پہ غلبہ دے دیا؟ کہا ہاں مانتا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے تقدیر میں۔ تو کہا پھر مانو کہ تمہارے رب نے ہمیں تمہارے اوپر زیادہ فوقیت دے دی، ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا تعلق ہم سے زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں، بڑی کام کی بات کی تھی انہوں نے۔ کہا کبھی چرواہا دیکھا ہے جو بکریاں لے کے جنگل میں بکریاں چرا رہا ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے ساتھ کتے بھی ہوتے؟ کہا ہاں کتے بھی ہوتے۔ کہا بکریوں کے ساتھ کتوں کا کیا کام؟ کہا بکریاں جب اس کا کہنا نہیں مانتی تو وہ کتوں کو چھوڑتا ہے۔ کہا پھر سنو، تم اس روئے زمین پہ رب کے کتے ہو، اس نے ہمارے پیچھے تم کو لگایا ہوا ہے، جب مسلمان حد سے زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو تم کتوں کو اللہ ہمارے اوپر چھوڑ دیتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، وہ ہمیں ہلاتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ احساس اجاگر ہو اور واپس رب کے دین کی طرف آ جائے۔ تب تک نصرت نہیں ملنے والی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ایک وقت رہا ہے جب مسلمان پستی کا شکار ہوئے، اور پھر دوبارہ اللہ نے انہیں نصرتیں دی، مدد دی، اپنے فرشتے نازل کیے، اپنی نصرت اور مدد ان پہ نازل کی جب دوبارہ دین کی طرف پلٹے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور صرف 2 سال پہ مشتمل، سن 99 سے لے کے 101 ہجری تک، بس۔ اس سے پہلے لوگ اٹھتے نا تو صبح صبح اٹھتے ہی ایک دوسرے سے سوال کرتے کہ بازار میں کون سی شراب کی نئی قسم آئی ہے، رات کو کہاں لگی تیری شراب کی محفل، کتنے گلاس پیے تو نے شراب کے؟ جیسے آج کل نوجوان اٹھتے ہی نا صبح سوال کریں گے راتی کون جیتیا پھر میچ۔ وہی ہم نے دین سے صحیح رخ موڑا ہوا ہے، اور ہمارے اندر فکر بھی لاحق نہیں ہو رہی، ہم ایک لمبی نیند سوئے ہوئے مسلمان ہیں،
اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں صبح کی ملاقات وقت لوگوں کا پہلا سوال ہوتا تھا رات کو تہجد کے لیے کب اٹھے ہو، کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کب بیدار ہوئے تھے، کب اپنے گھر والوں کو بیدار کیا تھا۔ وہ 2 سال کا دور ہی سنہرا دور کہلاتا ہے، ان کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے اب حالات سیدھے ہونے والے نہیں ہیں۔ میں کوئی یہاں سیاسی بیان نہیں دینا چاہتا، نہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہے، لیکن مت سمجھیے گا عمران خان حالات درست کر لے گا، مت سمجھیے نواز شریف آ رہا ہے حالات درست ہو جائیں گے۔ یہ جھوٹے وعدے لکھے ہوئے ہیں اور جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اب بدل دے گا پھر سے پاکستان کو نواز شریف۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب تک میرا رب ناراض ہے دنیا کے حالات کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ میں ایک دفعہ حد سے زیادہ مہنگائی ہو، غلط سیر فی المدینہ، لوگ دوڑ کے سرور کائنات کی خدمت میں، ساعر لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب قیمتیں آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچ گئیں، آپ آئیں بازار میں چیزوں کے ریٹ مقرر کر دیں تاکہ یہ تاجر لوگ حد سے زیادہ مہنگائی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ هو المساعر، یہ ریٹ لوگ نہیں بڑھاتے، یہ حقیقت میں رب تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کم کرتا ہے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، رزق بڑھاتا ہے تو ریٹ گر جاتے ہیں۔ اسی رب سے اپنا تعلق مضبوط کرو گے تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے گا۔ یہ حالات تو بگڑیں گے بھائی، سیدھی سی بات ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنے والا سال پچھلے سال سے سخت ہوگا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر دیں گے۔ اس وقت یقین مانے وہ لوگ خوش قسمت ٹھہریں گے جنہوں نے خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی ان فتنوں سے بچا لیا۔ بس اب دنیا بہکے گی، اب حالات سنگین ہوں گے، اب جنگیں طول پکڑے گی، اب قتل و غارت عام ہوگی، اب آسمان سے عذاب نازل ہوں گے، 3 جگہ سے زمین پھٹے گی، خسف فی المشرق و خسف فی المغرب و خسف فی الحجاز۔ جو جو باتیں میرے پیغمبر نے کہی تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو کے رہیں گی۔ یہ قرآن میں رب کا وعدہ ہے، انہی بنی اسرائیل سے وعدہ ہے، ان یہودیوں سے وعدہ ہے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ، تم اسی مسجد اقصیٰ میں دوبارہ آ جاؤ گے۔ اب وہ دور پلٹ رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ ہٹ کے یہودیوں کے قبضے میں جائے گا، ہے تو ابھی بھی ان کے قبضے میں، لیکن چلیں پھر مسلمانوں کو وہاں جانے کی ابھی اجازت تو ہے، جہاں قبضہ ہوگا۔ پھر دمشق کی مسجد کے مینار پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں، دجال نکلے گا، صرف اور صرف 3 مقامات بچ پائیں گے دجال سے، پوری دنیا پہ اس کا فتنہ ہوگا۔ اس سے پہلے اتنی زیادہ قتل و غارت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پشین گوئیاں فرمائی، اس دنیا سے اپنی جان چھڑا لو۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب نہر فرات اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، اس کے نیچے سے سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا تم میں سے کوئی اگر یہ زمانہ پا لے اس سونے کے قریب مت جائیے گا، اس سونے کے حصول پہ بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، بڑی جنگیں ہوں گی، اور لگتا یہی ہے اس کے حصول پہ سب سے زیادہ جنگ کرنے والے یہی امریکہ اور اسرائیل، پوری دنیا کی معیشت پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں سے گزر جاؤ، دنیا کو نہ دیکھو، جب فتنے عروج پا رہے ہو تو دنیا سے رخ موڑنا شروع ہو جاؤ۔ 3 کام تو آپ اس وقت خصوصی کریں نا، ہم سب کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، جب فتنے عروج پا چکے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، سب سے پہلا کام یہ کرو اپنی زبانیں بند کر لو۔ میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا یہ پوسٹیں شیئر کرنا ختم کر دیں،
کہ فلاں 5000 راکٹ چلا رہا ہے، اب اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ان کے اتنے فوجی گرفتار ہو چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے اس کے پیچھے کیا فتنے ہیں، یہ کس کے اشارے پہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ 5000 میزائل اسرائیل پہ چلے اور 40 بندہ مرے، پاگل ہیں لوگ۔ یہ تو اسرائیل اپنے آپ کو مظلوم بنا کے یہی کرنا چاہتا تھا جو اس نے کر لیا، اور اب پھر سے ان بدبختوں نے بیان داغنا ہوتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو چھوڑیں گے نہیں، تاکہ اس جنگ کو مزید لمبا کیا جا سکے۔ یہ فتنے ہیں، فتنے، اور یہ جنم پا چکے، اور شام بگڑ چکا۔ ارض فلسطین جنگ کی نوک پہ آ گئی، اور میرے نبی کا فرمان سچا ہو گیا، جب شام میں آگ لگ جائے گی میری امت میں خیر ختم ہو جائے گی۔ لوگ تو اسی طرح امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک ولیبکی علی خطیئتک۔ 3 کام اس وقت بڑے کرنے کے کام ہیں۔ اپنے گناہوں پہ رونا شروع کر، یہ رب تعالیٰ کی ناراضگی کی لاٹھی برس رہی ہے، چاہے وہاں برس رہی ہے، چاہے کل کو یہاں برسے۔ آئے گا یہ وقت، آئے گا۔ آپ مت سمجھے کہ ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ یہ فتنہ اتنا پھیلے گا، یہ فتنہ اتنا پھیلے گا، یہ جنگیں اتنی طول پکڑیں گی کہ معاشرے میں آگ لگ جائے گی۔ پرندے کو کہیں زمین پہ بیٹھنے کی جگہ نہ ملے گی لاشوں کی وجہ سے۔ یہ میرے پیغمبر کے فرامین ہیں۔ تو فرمایا اپنی زبانوں کو قابو کر لو، اپنے گناہوں پہ رونا شروع کر دو، اور اپنے گھروں میں رہنا شروع کر دو، آوارہ گردی ختم کرو، گھر میں رہ کے عبادت میں وقت گزارو، اللہ رب العزت کو راضی کرنا شروع کر دو۔ اب یہ وقت آ رہا ہے، بڑی بڑی جنگیں ہیں بھائی آگے۔ سیدھی سی بات ہے، مجھے اور آپ کو اللہ توفیق دے، ہمیں جہاد کی تیاری کرنی چاہیے۔ اپنے اندر جذبہ تو پیدا کر لیں، اپنے اندر حمیت تو پیدا کر لیں، لیکن یاد رکھیں اللہ بے غیرت قوموں سے جہاد نہیں کہتا، ان سے اللہ یہ کام نہیں لیتا۔ پڑھ کے دیکھ لیں قرآن کی آیات، جنگ بدر کے واقعہ کے درمیان اللہ رب العزت نے سود کی آیت نازل کر دی۔ ادھر بھی ساری جنگ کی آیتیں، آگے بھی ساری جنگ کی آیتیں ہیں، درمیان میں اللہ کہتے ہیں لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا۔ اور سود کیوں کھاتے ہو بڑھا چڑھا کے؟ کبھی تفسیر کی کتابوں کو ہاتھ پہ لگایا کرو۔ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ جنگوں کے درمیان سود کی آیتوں کو نازل کرنا یہ رب تعالیٰ کا پیغام ہے۔ سود کھانے والی قوم کبھی بھی اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد نہیں کر سکتی۔ ہمارے سارے معاملات اس سود پہ کھڑے ہیں، ہمارے بینک سعودی، ہمارے بینک سودی، ہمارا نظام سودی، ہمارے تعلق انہی کے ساتھ، ہماری تجارتیں انہی کے ساتھ، ہمارے معاملات انہی کے ساتھ، ہمارا رہنا سہنا انہی جیسا، ہمارے شب و روز انہی جیسے، جوانوں کی صورتیں ان جیسی، ان کی سیرتیں ان جیسی۔ تمدن میں ہو تم نصارہ، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو ہنود۔ یہی ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارا رہنا سہنا کیسا ہے ہم نہیں دیکھ رہے؟ کتنا کوئی اسلام ہے میرے اندر؟ بھائیو اللہ رب العزت سے دعائیں کرو، اللہ ہمیں سعادت کی زندگی دے، شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ کبھی اللہ موقع دے تو میدان جہاد میں کودنے سے گریز نہ کریے گا، لیکن اس کے لیے لازم ہے جس نے کودنا ہو وہ پہلے تیاری کرتا ہے، پہلے تمنا ہوتی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام شہادت کی تمنا کرتے رہ گئے، یا اللہ میں شہید ہو جاؤں پھر اٹھوں، پھر شہید ہو جاؤں پھر اٹھوں، پھر شہید ہو جاؤں، یہی کچھ کروں۔ شہادت بہت بڑا رتبہ ہے، اللہ ان کو نصیب کر رہا ہے، وہ بڑے رتبے والے لوگ ہیں۔ بھائیو یہ ایک حدیث میں اشارہ ہے، اور شاید آپ جانتے ہیں وقت تیزی سے بدل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال بڑے سخت ہوں گے۔ پہلا سال اللہ رب العزت آسمان سے 1/4 رزق روک لے گا، دنیا میں مہنگائی ہو جائے گی، رزق کم ہو جائے گا۔ یہ یقین مانے پچھلے دنوں کچھ ایسی خبریں دیکھنے کو ملی کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔
ڈاکوؤں نے پیزے والے سے پسٹل کے زور پہ پیزا کھو لیا، بھوکے مرنے لگ گئے لوگ۔ جب رزق کم ہوگا تو حالات یہی ہوں گے۔ فرمایا پھر اگلا سال جو آئے گا اللہ آدھا رزق روک لے گا، دنیا میں غربت ہی غربت پھیلنا شروع ہو جائے گی، اور دجال کے نکلنے سے پہلے 1 سال اللہ پورے کا پورا رزق آسمان سے روک لے گا۔ پھر دیکھیں آزمائشیں کیسی ہوں گی۔ بھوکے، ننگے، پیاس سے مرنے والے لوگ، جب دجال ظاہر ہوگا نا، اشاروں سے بارش نازل کرے گا، اس کے پاس رزق ہوگا، یہ بھوک سے مرتے ہوئے لوگ اسے خدا مان لیں گے۔ لوگ تو بڑے آرام سے کہتے ہیں نا کہ ہم دجال کو ویسے ہی کہہ دیں گے یہ دجال ہے، اس کے یہاں لکھا ہوا بھی ہے کافارہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ سے بھی کانا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بڑے لوگ اس کو خدا مانیں گے۔ بھوک سے مرتے ہوئے چند روٹیوں کی خاطر اسے رب مان لیں گے، اور وہ دے گا رزق، اس کے اشاروں سے بارشیں اتریں گی۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں اگر آپ ناراض نہ ہو تو، جو قومیں ان ننگے دھڑنگے لوگوں کو پیر مان لیتی ہیں، بے نمازوں کو اپنا رابر مان لیتی ہیں، ان میلے کچیلے لوگوں کو، گئے ہوئے گزرے لوگوں کو وہ رب کا ولی مان لیتے ہیں، یہ دجال کو اپنا رب نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے۔ اور یاد رکھیے گا اس کے فتنے سے صرف اور صرف وہ لوگ بچیں گے جن کے پاس قرآن و سنت کا علم، اور کوئی نہیں بچ پائے۔ مدینے جیسی زمین میں زلزلہ آئے گا بھائی، حدیث میں ہے، زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا، لوگ بھاگ کے مدینے سے نکل جائیں گے، صرف مدینہ میں وہی بچے گا جس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کی ہو۔ بھاگ کے لوگ دجال کے ساتھ جائیں، مدینے تک آئے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، حدود حرم سے باہر کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر، اس وقت امام مہدی نازل ہو چکے ہوں گے۔ اور میں پھر آپ سے کہتا ہوں، حالات بدلتے چلے جائیں گے، سخت ہوتے چلے جائیں گے، مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی، بے روزگاری بڑھتی چلی جائے گی، قتل و غارت عام ہوتا چلا جائے گا، فساد مچتا چلا جائے گا، ایک دوسرے سے اختلاف بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ تب ختم ہوں گے جب اللہ رب العزت آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، اور اللہ رب العزت امام مہدی علیہ السلام کا خروج کر دے گا۔ انہوں نے پھر جہاد کرنا ہے، جہاد ہی علاج ہے ان کافروں کا۔ اور جب وہ جہاد کریں گے نا، اور دنیا میں پھر سے اسلام پھیلے گا، تو پتہ کتنی برکتیں آ جائیں گی۔ یہ آج بھی آپ یقین کر لیں، برکتیں اسی دین میں ہیں، برکتیں ایمان میں ہیں، برکتیں اسلام میں ہیں، برکتیں قرآن میں ہیں، برکتیں رب کے فرمان میں ہیں، میرے پیغمبر کی فرما برداری میں ہیں۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں جس بندے نے اپنے آپ کو دین پہ کاربند کیا ہوا ہے، اللہ نے اس کی زندگی کو سکون سے بھر رکھا ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے دنیا میں، لیکن وہ آرام سے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کو علم ہوگا کہ دجال ہے، دجال کہے گا میں نے سنا ہے مدینہ میں ایک شخص ہے جو مجھے مانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امام مہدی کہیں گے ہاں میں تجھے نہیں مانتا۔ کہے گا تو مانتا نہیں میں رب ہوں؟ کہا نہیں، میرا رب مارتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ وہ ایک بندے کو کہے گا مر جا، وہ مر جائے گا۔ امام مہدی پھر بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام کو کہے گا اگر تو نہیں مانتا تو میں تجھے ابھی موت کے بازو میں اتار دیتا ہوں۔ وہ کہیں گے مار دیں۔ امام مہدی کو جب یہ مارے گا تو بڑے لوگ دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن اللہ ان کو پھر سے کھڑا کر دے گا۔ پھر وہ کہیں گے اب مجھے مار کے دکھا، میں نے اپنے پیغمبر کی حدیث میں پڑھا تھا دجال ایک دفعہ مار سکتا ہے، دوبارہ نہیں مار سکتا۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو چکا کہ تو ہی دجال ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا علم رکھنے والے ہی دجال سے بچ پائیں۔ اور ہاں، اس سے پہلے قسطنطنیہ بھی فتح ہوگا، اور آپ سن کے حیران ہوں گے قسطنطنیہ اتنی عظیم طاقتیں پتہ کیسے فتح ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنگ تلواروں کی نہیں ہے، یہ میزائلوں کی نہیں ہے، یہ ہتھیاروں کی نہیں ہے، مسلمانوں کا عظیم لشکر قسطنطنیہ کی فصیل پہ پہنچے گا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کریں گے، قسطنطنیہ کی پہلی دیوار اللہ کے نام پہ زمین بوس ہو جائے، رب کے نام پہ فتح حاصل ہوگی۔
3 نعرے لگیں گے، تینوں دیواریں گر جائیں گی، اللہ رب العزت قسطنطنیہ کی فتح مسلمانوں کے نام کر دے گا۔ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوگے کہ آواز آئے گی یا ایھا الناس خرج الدجال، اور لوگوں دجال نکل آیا۔ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ اسی دجال کو باب لد پہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ آج یہودی وہاں پہ باب لد قائم کر چکے، ساری پشین گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، اب اس کے بعد سوائے قیامت کے کچھ نہیں ہے۔ تو میں بات ختم کرتا ہوں، اس وقت میرے اور آپ کے جو کرنے کے کام ہیں، کثرت سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کیجیے، اپنی حفاظت کے لیے بھی دعائیں کریں۔ مت سمجھے کہ میں آرام سے بیٹھا ہوں، ہمارے اوپر بڑی نظریں ہیں اس وقت، سب سے زیادہ نظریں اسلام کی، سب سے زیادہ نظریں وہ کافر کی اسی مسلمان ملک پہ ہیں، چونکہ پوری دنیا کی ایٹمی طاقت ہے، اس کو مٹانے کے درپے ہے۔ لیکن اللہ جس کو چاہے دوسرا کرنے کا کام ان مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل میں احساس پیدا کریں۔ اس وقت تو الحمدللہ آج پاکستان سے 100 ٹرک جو ہے وہ ان کی مالی امداد کے لیے پہنچ چکا ہے، اور مصر کے ساحل پہ ہے۔ جو ہی یہ پٹی کھلتی ہے تو انشاءاللہ یہ ادویات اور کمبل اور خیمے الحمدللہ چلے گئے۔ آپ اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ میں مسجد کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا، اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے یہاں فنڈ اکٹھا کریں، اس کو پہنچانا انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے بھائی ایک فلسطین سے براہ راست رابطے میں ہیں، انشاءاللہ ان تک یہ فنڈ بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس سے اگلا کرنے کا کام یہ ہے، اسرائیل، امریکہ، جرمنی، فرانس، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہر گھر سے اسرائیل پیسہ لے رہا ہے۔ ہم اپنے مہمانوں کو پیپسی نہ پلائیں، ہم کوکا کولا نہ پلائیں، ہم سپرائٹ نہ دیں، ہم فانٹا نہ دیں، ہمیں سمجھ چوں لگتا ہے کہ مہمان کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ پیسہ سارے کا سارا ہم اسرائیل کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ آج کل تو چلیں سوشل میڈیا پہ ان کی مصنوعات کے اشتہارات جاری ہیں، تہیہ کر لیں کہ میں آج کے بعد ان کی مصنوعات کا یہاں استعمال نہیں ہونے دوں گا، اپنے گھر میں نہیں ہونے دوں گا، نہیں کروں گا۔ پھر آخری بات، اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اگر فتنوں سے بچنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ رب العزت سے نصرت لینی ہے، دین کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب تم تجارتیں اور جانوروں کی دمیں اور کھیتی باڑیاں اپنا مشغلہ بنا لوگے، اللہ تم پہ ذلت مسلط کرے گا۔ تم جہاد چھوڑ چکے ہوگے تو اللہ تم پہ ذلت نازل کر دے گا۔ لا ينزع عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، یہ تب تک واپس نہ جائے گی جب تک تم اللہ کے دین کی طرف واپس نہ پلٹو گے۔ اپنی تجارتیں تو کریں لیکن دین کے دائرے میں رہ کے کریں، حلال کی روزی ہو، 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد کی ادائیگی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، کوئی رمضان کے نہیں عام دنوں کے بھی روزے رکھا کریں۔ اس سے ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمانی اور اسلامی زندگی نصیب فرمائے، سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دے۔ اللہ ہمارے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، ہر قسم کے فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صاحبانہ نماز جنازہ نماز تو بعد دوسرا جو ہے نا کل بچیاں کا کل 10 بجے پروگرام ہے کلاس ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین عباد اللہ
रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह अमरकुम बिअम्रिन बदा बिनफ्सिही हैज़ु क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वरज़ल्लाहु अनिल खुलफ़ाइर राशिदीन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अन साइरि सहाबति अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा या क़ादियल हाजाति इक़्दि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमरादि वश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानना अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़्वानना अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता ख़लक़तना व नहनु इबादुक इरहम अला हालिना व ला तंज़ुर इला सूइ अमालिना। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना बिज़ुनूबिना मन ला यख़ाफ़ुका फ़ीना व ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ बिलादना व बिलादल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ बिलादना व बिलादल हरमैन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इबादुल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। एक अहम गुजारिश है, जुमे की नमाज के लिए पहले आया करें। लेट आना, आखिरी वक़्त में आना और 2 रकतें पढ़ लेना, इसको जुमा नहीं कहते हैं और ना ही ऐसा शख्स जुमे की फ़जीलत को पा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स जुमा के दिन पहले आए, मिसवाक करे, खुशबू लगाए, नहाए धोए, अच्छा लिबास इस्तेमाल करे और पहले वक्तों में चल के, पैदल चल के आए मस्जिद में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर कदम के बदले 1 साल के रोज़े और 1 साल की तहज्जुद का सवाब अता करते हैं। इससे बड़ी फजीलत वाली कोई हदीस हमने नहीं पढ़ी। लेकिन हम जुमे वाले दिन भी बदस्तूर सुस्ती का शिकार है। जुमा शुरू होता है तो 6 बंदे बैठे होते हैं और आखिर में 5 मिनट ऊपर चले जाएँ तो हम खतीब को देखते हैं बड़े गुस्से के साथ कि ये क्यों टाइम ऊपर ले रहा है। भाई आप भी तो टाइम पे आएँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इस फजीलत को हासिल करें। 10 दिन के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं सही, अगर कोई बंदा सही तौर पे जुमा पढ़ ले। अल्लाह में तौफ़ीक दे। एक ऐलान है, नमाज जुमा के बाद गायबाना नमाज जनाज़ा अदा की जाएगी। नमाज जनाज़ा की वसीयत के मुताबिक इंशाअल्लाह कारी फ़ुरक़ान साहब नमाज़ पढ़ाएँगे। दूसरा बच्चियों की तालीम का ऐलान है, उनका कल इंशाअल्लाह इदारा दोबारा से शुरू हो रहा है। वो अपने इदारे के लिए कल हाज़िर हों। 21 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता मुत्तहिदा उलमाए अहले हदीस कौंसिल के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद नमरा में इंशाअल्लाह प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें मौलाना अमीर हमज़ा साहब और अतीक़ुर रहमान अलवी साहब इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएँगे।